بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بی این پی کی حکومت سے علیحدگی اور جمہوری وطن پارٹی کی جانب سے الگ ہونے کی دھمکی نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکمران جماعت ناراض اتحادیوں کو منانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ حکومت میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے اور اختر بینگل کی حکومت سے علیحدگی نے ان ہاؤس تبدیلی یا حکومت کی رخصتی کی بنیاد رکھ دی ہے اور نمبرز گیم کا کھیل کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ بظاہر اپوزیشن حکومت گرانے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی۔ خان صاحب نے اختر بینگل کے تحفظات دور کر کے انہیں واپس لانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بلوچ رہنماؤں کی حکومت سے علیحدگی کو اور تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے جس کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہے۔ خان صاحب نے جن جماعتوں سے اتحاد کر کے حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی ان جماعتوں کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بی این پی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت سے الگ ہوئی ہے؟ اگر بالفرض اس کو ہائپوتھیٹیکلی سچ مان لیا جائے تو اس کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں: حکومت کی تبدیلی یا پھر حکومت پر دباؤ ڈالنا یا انہیں کٹ ٹو سائز کرنا، کیونکہ بظاہر اس وقت اپوزیشن کی کوئی بھی سیاسی جماعت بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حکومت کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیں یا پھر حکومت کے اپنے اراکین اسمبلی میں بغاوت ہو جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن حکومت تبدیل کرنے پر راضی ہے؟ کیا اپوزیشن کی جماعتیں موقع ملنے پر اپنا کینڈیڈیٹ لا سکتی ہیں؟ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیا اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے؟ اور کیا اپوزیشن کی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں آ چکی ہیں؟ پرانی ناراضگیاں دور ہو گئی ہیں؟ یا نواز شریف اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، جو ان کی عزت بڑے بازار میں نیلام کی گئی، جس رسوائی کا توق گلے میں ڈال کر انہیں بدنام کیا گیا، کیا اس پر مٹی ڈال دی جائے؟ تو یہ سارے سوال حکومت کی تبدیلی یا حکومت کی رخصتی کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ اگر خان صاحب سادہ اکثریت گواہ بیٹھتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو جماعتیں موجود ہیں کیا وہ حکومت سازی کے عمل میں شریک ہو جائیں گی؟ مسلم لیگ نون بظاہر نئے عمرانی معاہدے کی تلاش میں ہے۔ نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو وہ طے شدہ طریقہ کار سے ہو، یا پھر خان صاحب کو 5 سال حکومت کرنے دے تاکہ ان کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے۔ اسی وجہ سے حکومت کی اتحادی جماعت بی این پی بینگل کے الگ ہونے یا پھر تحریک انصاف کے اندر ناراض اراکین یا دھڑے بندی سے حکومت کی تبدیلی اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے جب اپوزیشن بھی اس کے لیے تیار ہو، اور اپوزیشن اس وقت تک تیار نہیں ہوگی جب تک انہیں کہیں سے گارنٹیاں یا وارنٹیاں نہیں مل جائیں گی۔ تو کرونا آنے سے پہلے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بہت تیزی سے گردش کر رہی تھی اور حکومت کی کارکردگی پر بہت سے سوال موجود تھے، لیکن کرونا آنے کے بعد یہ صورتحال کسی حد تک ڈیفیوز ہو گئی۔ تو بادی نظر میں یہ تو نہیں لگتا کہ اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو راضی کر لیا ہے، لیکن اگر حکومت کی ایک آدھ اور اتحادی جماعت یا پارٹی کے اندر سے لوگ بغاوت کر دیتے ہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ طاقتور حلقے تبدیلی چاہتے ہیں اور متبادل بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور زیادہ تر امکان ان ہاؤس تبدیلی کا ہے۔ اپوزیشن اس پروسیس کا حصہ بنے یا نہ بنے لیکن وہ اس عمل کی حمایت ضرور کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کیا کہا، واچ دس۔ پروسیس جو ہے وہ ویسے تو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن آج اس کی نشانیاں بھی توڑ پھوڑ کی نشانیاں جو ہے وہ نظر آنی۔ کینڈیڈیٹ موجود ہیں اس وقت ان کی پارٹی میں جو ان کیس آف لیڈر جو ہے ان کی جگہ لینے کو تیار ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے وہ لابی بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں پہلے بھی اس قسم کی انڈیکیشنز آتی رہی ہیں، لیکن کل انہوں نے اپنے دوست احباب ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ بھئی ہم رخصتی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ عمران خان کو اون کرنے والوں کی تعداد دن بدن جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے، بڑی بڑی ڈریسٹکلی کمی واقع ہو۔ ڈیفینیٹلی ہمارے رابطے بھی ہیں، ذاتی رابطے بھی ہیں، سیاسی رابطے بھی ہیں، جو حکومت کے ساتھ اس وقت جو لوگ ہیں جو ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جن کے اوپر ہم کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری، ٹو دا پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس موضوع پہ بات کر رہی ہے اور کیا موقف ہے ان کا۔ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو الیکٹیبلز جو ہیں ان کی محتاج ہے،
وہ پارٹی ہے جو اے ٹی ایمز کی محتاج ہے، وہ پارٹی ہے جو بلیک میلرز کی محتاج ہے، وہ پارٹی ہے جو ڈاکوؤں اور قاتلوں کی محتاج ہے. تو یہ مطلب وہ ابھی مجھے بڑا افسوس ہے ملائکہ کی جو یہ وفاق دشمنی کی بات کہی تھی نفیسہ نے، وہ اتنی غلط بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں. ساری زندگی انہوں نے ان کے ارد گرد ہی ہر چیز گھومی. ان کی ذاتی زندگی میں بھی یہی حال تھا. ان کی جب وہ کرکٹ میں گئے تب بھی ان کا یہی حال تھا کہ وہ میں سے باہر نہیں نکلتے. آج سندھ میں بیٹھ کے انہوں نے جو NFC ایوارڈ کے بارے میں، جو صوبوں کے بارے میں انہوں نے آج زہر افشانی کی ہے، جن میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کیسا وہ معاملہ ہے کہ وفاق جو ہے اس صوبوں کو پیسے دیتا ہے. عمران خان صاحب کو کوئی بتائے اور سمجھائے کہ جو صوبے پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں نا وفاق کو، اگر وہ دینا چھوڑ دیں وفاق ایک قدم نہیں چل سکتا. انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا، ایک AJK کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر PMLN کی حکومت ہے، اس پوری پینڈیمک کے اندر ان کے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے نا حکومت پاکستان نے، ان کے وزیر اعظم اور ان کے وزراء اعلیٰ سے پوچھیے آپ کے TV پروگرامز میں آ کر، وہ بیچارے جو ہے وہ بل بلاتے رہے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ اس نے شاید آج اسکیجول پڑھا نہیں. ملائکہ 3-4 ان کے پورے اسکیجول میں، بزی اسکیجول میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک ان کو جو ہے وہ ایک بزنس مین سے ملنا تھا، ایک ان کو ایک اینکر سے ملنا تھا، اور ایک ان کو بہت بدنام زمانہ کو سیاستدان ہے ان سے ملنا تھا، اور اس کے بعد ان کو واپس آ جانا ہے. یہ ان کی پوری کارکردگی ہے. اور ویسے میں کہتی ہوں اچھا ہی ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے آج تک کیا جو کورونا کے. بدقسمتی سے یہ تاثر موجود ہے کہ حکمران جماعت کا پاکستان الگ ہے اور باقی پاکستان الگ ہے. ویسے تو خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر 3-4 پاکستان بن گئے. سندھ کسی اور پاکستان کا حصہ لگتا ہے اور پنجاب کسی اور پاکستان کا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا بھی یہی حال ہے. بنیادی طور پہ وفاق صوبوں کا باپ ہوتا ہے جس کا کام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. پاکستان فیڈریشن ہے، لیکن پہلی بار یہ نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نہ صوبوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، نہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، نہ اسے میڈیا کی پرواہ ہے، نہ ججوں کی عزت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی عدالتوں میں ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں، نہ معیشت پر کوئی قومی پالیسی نظر آتی ہے، نہ کرونا وائرس جیسی وبا پر کوئی پالیسی نظر آتی ہے، نہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہم ایک پیج پر ہیں. تو ایک واضح تقسیم ہے جو کہ ہر شعبے میں نظر آتی ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ تقسیم بہت کم دیکھی گئی. اب اس کے اثرات کتنے مخلق ہو سکتے ہیں یا اس تقسیم کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. صوبوں کو امپاور کرنے کا مقصد انہیں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینا تھا تاکہ ان کا اعتماد بڑھے اور فیڈریشن مضبوط ہو، وفاق پر بوجھ کم ہو سکے، کیونکہ سارے ادارے وفاق چلا رہا تھا، اب صوبے چلا رہے ہیں. اب اس کو الٹ مطلب دے کر صوبوں پر آمریت کے الزام لگانے سے فیڈریشن کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے. اور بدقسمتی سے یہ کام اس وقت زوروں پر ہے، اور کل پرائم منسٹر نے کراچی میں جا کر جو کچھ کہا وہ اسی تناظر میں کہا گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ سے اور موضوعات بھی ڈسکس کریں گے. پیٹرول کے حوالے سے اس کی تحقیقاتی رپورٹ آ گئی، اس پر پرائم منسٹر نے تحقیقات کا حکم دیا تھا. اب انہوں نے پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کو لٹکانے کا حکم دیا ہے، اس پر بات کریں گے. جبکہ کرونا وائرس کے حوالے سے بتایا کہ کراچی اور سندھ کے کئی علاقوں میں بھی لاک ڈاؤن شروع کر دیے. تو لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. زرتاج گل گفتگو کر رہی ہے آن دی فرنٹ میں، اور حکومتی کارکردگی اور معیشت اور قرض کے حوالے سے اپنا وژن دے رہی ہیں. واچ زرتاج گل. کام بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس منصوبہ بھی نہیں ہے، کوئی وائٹ پیپر نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کے پاس وہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشورہ دینا ہے. مشورہ کے لیے تو ہم نے پورا وہ بلا لیا تھا اجلاس، لیکن اس کے اندر بھی کوئی انہوں نے خاطر خواہ کوئی اچھا ایڈیشن کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس کا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کووڈ-19 کا اس وقت بڑا ملک میں پوری دنیا لڑ رہی ہے، پاکستان بھی لڑ رہا ہے، اور WHO کی اپنی ہی سٹیٹمنٹس اب ڈیفرنٹ آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کوئی ایک تو رسک فری سلوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اس کا علاج ویکسین ممکن ہی نہیں ہے، تو اٹ کیپ آن چینجنگ. لہٰذا وہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے یہ پینڈیمک تھی، اب یہ وہ کہتے ہیں اینڈیمک میں چینج ہو رہی ہے. لیویبل سچویشن کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا شروع کریں، امیونٹی آپ ڈیولپ کریں.
تو اس کا تو بہتر طریقہ یہ کہ اپنے حلقوں میں جائیں. اگر کوئی حلقہ ان کا بچا ہے اگر تو ہر وقت یہ جو چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے وزراء, ان کے گورنر اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایس تو سارا ٹائم جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, اپنے عوام سے رابطہ رکھتے ہیں. آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ اکانومی پہ بولتے ہیں تو فار گاڈ سیک اکانومی کے اوپر اس لیے بات نہ کرے کہ 31,000 ارب کا قرضہ آپ نے اس ملک کے اوپر چڑھایا, جس کے اندر 5,000 ارب قرضہ 24,000 ارب کہہ رہے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, آپ کے آفیشیل ڈاکیومنٹس 24,000 ارب کہتے ہیں. چلیں بہرحال وہ 24,000 میں نہیں, وہ 24,000 میں ایکسٹرا اور بھی اس کے اندر شامل تھے. بہرحال میری حکومت نے تو ان کا دیا ہوا 5,000 ارب شمیلہ صاحبہ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کافی پوائنٹ دے دیا زتا صاحب. جی صرف سر دو اور باتیں صرف دو اور باتیں کہ جب اپنی سیکیورٹی پہ خیر سے انہوں نے کروڑوں روپے پاکستان کے اندر خرچ کیے, ہم تو دندناتے پھرتے ہیں. کووڈ-19 کے اندر بھی ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, جا کے ہیلپ کرتے ہیں, تو ان کی بھی تو کوئی. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ مزید قرض لے کر قرض اتارنا یہ کون سا عقل مندی کا کام ہے؟ یعنی اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, اسی کو کہتے ہیں. اگر تو حکومت نے اپنی ذاتی کمائی سے قرض اتارا ہوتا تو شاباش مل سکتی تھی, ریونیو کلیکٹ کیا ہوتا اور قرض اتار دیتے. لیکن الٹا 5,000 ارب روپے کے قرضے اتارے اور 13,000 ارب کا بوجھ مزید قوم پر ڈال دیا. تو یہ کون سی کارکردگی ہے کہ ادھار لے کر ادھار چکانے کو ہی اگر حکومت کرنا کہتے ہیں تو ایسی حکومت تو کوئی دکاندار بھی چلا سکتا ہے. اگر اپوزیشن کو معیشت پر بات نہیں کرنا چاہیے تو پھر حکمران جماعت کو بھی معیشت پر ڈینگے مارنے کا کوئی حق نہیں. تو خدا کی پناہ 24,000 ارب روپے کے قرضے کو زبردستی 30,000 ارب کا قرضہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا. اور جہاں تک یہ دعویٰ ہے کہ حکومتی اراکین فیلڈ میں ہیں اور حلقوں میں جا رہے ہیں تو یہ بھی سراسر غلط ہے. کیا حکومتی کارکردگی ایسی ہے کہ اس کے اراکین اپنے حلقوں میں جا سکیں اور عوام کا سامنا کر سکیں؟ خود حکومت کے اتحادی, پہلے مسلم لیگ کاف اور اب بی این پی والے, وہ یہی رونا تو رو رہے ہیں کہ حکومت نے انہیں ان کے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں چھوڑا. چودھری پرویز الہی بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارا شکوہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. تو اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے. لیکن اپوزیشن کے پاس تو جواز ہے کہ ان کے پاس کرنے کرانے کچھ نہیں, حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. لیکن حکومت کے پاس تو کوئی جواز بھی نہیں اور پھر بھی آپ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے. آگے بڑھتے ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بی این پی کے رہنما اختر مینگل نے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا. اسی پر تبصرہ اور تجزیہ دے رہے ہیں دانشور تجزیہ نگار صافی برادری. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. واچ دس. کا جو اتنے سال اگر آپ حکومت میں رہیں, 5 سال ساروں نے پورے کیے, حکومتیں چلائیں, لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں ملا, اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری, اس میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بلوچ سرداروں کا اور بلوچ جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی ہے. یہ پھر بھی میں کہوں گا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں گورنمنٹس کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے, وفاق کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. وفاق کی طرف سے کمزوریاں رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں رہی ہیں, اور یہ بہت سے ان کے جائز خدشات تحفظات ہیں. لیکن یہ کردار پھر بھی, کیونکہ مینگل صاحب خود سی ایم رہے ہیں, بگٹی صاحب سی ایم رہے, اور میں نے آپ کو پچھلے 15 12 13 سال اچھا کے سی ایم کا بھی نام بدقسمتی دیکھیے کہ جام کمال صاحب پرسوں پچھلے 2-3 ہفتے پہلے فرما رہے تھے کہ پچھلوں کی وجہ سے دادا بھی وزیر اعلیٰ, باپ بھی وزیر اعلیٰ, خود بھی وزیر اعلیٰ, اور ڈال دو کسی ایک بندے پہ, ایک بکرا ڈالو, اور تینوں دادا باپ اور خود کوئی ایک مجھے بتا دے. اچھا 3 کام بتا دے. دادا نے یا ان کے باپ نے یا انہوں نے مکمل کیا, دادا تینوں رہے نا. دادا باپ بتا دیں بلوچستان میں کوئی ایک دادا باپ اور خود 3 کام بتا دیں. جام کمال صاحب پروگرام آپ کا جاری ہے, سن رہے ہوں گے کوئی ان کا, 3 بتا دیں کہ یہ میں نے بلوچیوں کے لیے وہ بتا دیں. باقیوں سے بھی پوچھ لیجئے, کوئی 3 کمال صاحب سے نہ پوچھیں, باقیوں سے بھی پوچھیں. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اسلام آباد میں بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے بائک, دبئی میں گھر, یورپ میں بچے, اور بلوچستان کی دکان چل رہی ہے. اب برآمدہ بک دیکھیے, سوال یہ کہ جب تک بی این پی حکومت کا حصہ تھی بلوچستان کی لیڈرشپ پر کوئی سوال نہیں تھا. لیکن جیسے اختر مینگل کی جماعت نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے تو بلوچ سرداروں پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور ان سے حساب کتاب مانگنا شروع ہو گئے. تو جو لوگ بلوچ قیادت میں کیڑے اور خامیاں نکال رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے جب بی این پی حکومت کا حصہ تھی,
تب تو خاموشی چھائی ہوئی تھی. یعنی حکومت کا حصہ بن جائیں تو آپ ایماندار اور جیسے ہی قدم بائیں رکھیں یا کوئی ایسی بات کریں جو مزاج یار پہ ناگوار گزرے تو پھر ذاتی کردار کشی شروع کر دی جاتی. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ بلوچ سرداروں پر یا بلوچ جماعتوں کے حوالے سے کوئی سوال نہیں بنتا، جن کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر موجود رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے بغیر نہیں چل سکتی. تو میرا سوال یہ کہ اگر کوئی جماعت خود کو حکومت کے تحت سے علیحدہ کر لے اور اس کے مطالبات اگر جائز ہوں تو وہ مطالبات پورے ہونے چاہیے یا ان کے دادا پردادا کو کوسنے دینے چاہیے. تو ناراضگی بی این پی نے دکھائی، جبکہ غصہ بلوچستان عوامی پارٹی جسے باب کہتے ہیں اس پہ اتارا جا رہا ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ بی این پی مینگل کے بعد باب دوسری بڑی جماعت ہے جو حکومت کی اتحادی ہے، تو اس پر تنقید کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ انہیں بھی اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں. تو میرا گمان یہ ہے کہ بلوچ سرداروں کے حوالے سے سوالات کا مقصد اتحاد میں مزید دراڑیں ڈالنا ہو سکتا ہے اور نمبر گیم میں فرق ڈالنا ہے، کیونکہ بی این پی کے بعد بھی حکومت کے نمبر کم تو ہوئے ہیں لیکن فی الحال پورے ہیں. اور مجیب الرحمان شامی بھی تجزیہ دے رہے ہیں نقطہ نظر میں. واچ نقطہ نظر مجیب الرحمان شامی. عمران خان صاحب نے شہباز شریف پر بڑے الزامات لگائے تھے، انہوں نے مقدمہ ان پہ دائر کر رکھا ہے. 36 بار عمران خان صاحب کے وکیل آ کر التوا لے چکے ہیں اور مقدمہ آگے نہیں چل رہا. تو بہت سے دعوے ہوتے ہیں، جب عدالتوں میں معاملے جاتے ہیں تو بالکل صورتحال اور ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اس لیے وہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، احتساب تو پھر آپ عدالتوں میں چھوڑیں. جب عدالتیں جانیں اور احتساب جانیں، آپ تو اپنا معاملہ جو ہے اپنے طریقے سے کریں. اب آپ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے اور اس سے پہلے خود وزیر اعظم صاحب جو تقریریں کرتے ہیں اور ان کے کولیگز جو تقریریں کرتے ہیں، وہ آپ سن لیں. یہ تقریریں تو سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب وزیر اعظم کسی صوبے میں جاتا ہے، اس کی حکومت سے، اس کے ذمہ داروں سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے، اس کا تبادلہ خیال ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ آپ ان کی اپوزیشن، اور اپوزیشن بھی آپ دیکھیے سندھ کی جو اپوزیشن ہے اس نے زیادہ شور مچایا ہے آج بجٹ اجلاس میں بجائے قومی اسمبلی کی جو اپوزیشن تھی اس کے مقابلے میں. اور آج یہ تو ممکن نہیں کہ خان صاحب کہیں جائیں اور کوئی داستان نہ چھوڑ کر آئیں. سندھ گئے، وہاں کی قیادت سے نہیں ملے تو سندھ کے لوگ ناراض ہیں کہ وزیر اعظم سندھ گئے ہیں لیکن ان کا دورہ کوئی بامقصد ثابت نہیں ہو سکا، سیاسی باتیں کر کے آ گئے. حالانکہ پرائم منسٹر کو وبا کے حوالے سے، حکومت سے اور معیشت کے حوالے سے وہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. چونکہ کراچی کے تاجروں سرمایہ کاروں سے انہوں نے ماضی میں جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو سکے. تو ہو سکتا ہے کہ اس ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے ان ملاقاتوں سے گریز کیا. جبکہ سندھ اور وفاق میں ہر حوالے سے شدید اختلافات موجود ہیں، دونوں جگہ پہ الگ الگ حکومتیں ہیں، تو دونوں سیاسی طور پر ایک دوسرے کے لیے ناقابل اعتبار ہیں. تو خان صاحب کو یقیناً اس بات کا خدشہ ہوگا کہ کہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات شیڈول میں رکھیں اور آگے سے وزیر اعلیٰ سندھ ان سے نہ ملیں. کیونکہ ماضی میں بھی یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وفاق میں وزیر اعظم اگر کسی اور جماعت سے ہو تو صوبے اس کو لفٹ نہیں کراتے. بینظیر بھٹو اور مرحومہ اور نواز شریف کا دور حکومت بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے. تو بدقسمتی سے مثال موجود ہے. تو اگر خان صاحب نے مراد علی شاہ سے ملاقات نہیں کی، ان کا نام سکیجول میں نہیں ڈالا، تو ہو سکتا ہے اسی خدشے کے پیش نظر ہو. ویسے بھی مراد علی شاہ ان سے مل کر کیا کرتے، دونوں کے ذہن تو ملتے نہیں. یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. جسٹس قاضی فائزہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے. جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت ملنے پر عدالت کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. اس سے پہلے حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے اپنے دلائل مکمل کی. جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ نے عدالت کو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ ان کی کلفٹن بلاک 4 میں جائیداد تھی جو انہوں نے بیچ دی. اس کے علاوہ ان کی جیکب آباد اور بلوچستان میں زرعی زمین ہے. 2004 میں انہوں نے پہلی جائیداد برطانیہ میں خریدی
اور جائیداد کی خریداری کے لیے انہیں برطانوی پاسپورٹ قبول کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک امریکن اسکول میں ملازمہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں آج انہوں نے عدالت کو بتائی اور عدالت میں سماعت کے دوران وہ بار بار آبدیدہ ہوتی رہی۔ جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا۔ حکومتی وکیل فروغ نسیم نے دلائل میں کہا کہ بدنیتی پر فائنڈنگ دینے پر جوڈیشل کونسل کے سامنے کوئی چیز مانع نہیں ہے، کونسل بدنیتی کے ساتھ نیک نیتی کا بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کسی جگہ بدنیتی ہو تو عدالت جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے، اپنے اختیارات پر عدالت سمجھوتا نہیں کرے گی۔ فروغ نسیم نے دلائل میں کہا کہ تشدد کے بغیر حاصل مواد قابل قبول دستاویز ہے، برطانیہ میں بھی جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جاسوسی ہو سکتی ہے، میں گولف کلب جاتا ہوں تو کیا میری تصاویر لی جاتی ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جمہوریت سے فاشزم کی طرف بڑھا جائے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ میں فاشزم کی بات نہیں کر رہا، یہاں بات شواہد کے جمع کرنے کی ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ کوئی نہیں کہتا کہ جج جواب دینی ہے، جج چاہتا ہے کہ میری پرائیویسی بھی ہو اور میری عزت کا خیال بھی رکھا جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر جائیداد کی تلاش کا حکم کس نے دیا؟ جسٹس مقبول واقع نے کہا کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی پیدا ہو رہی ہے، ملک میں جاری احتساب پر کبھی کوئی فیصلہ لکھیں گے۔ ضیاء مصطفیٰ نامی شخص کے پاس اختیار نہیں تھا کہ نجی جاسوس کی خدمات حاصل کرے، مقصد کسی نہ کسی طرح جج کو سامنے لانا تھا۔ تمام کارروائی کے بعد ڈوگر کو سامنے لایا گیا، میں ایسی تفصیلات آرام سے نہیں لے سکتا، تو ایک جج کی تفصیلات وہی ڈوگر نامی صحافی کے پاس کیسے آئیں؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ انجینئرنگ کے الزامات لگتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ اس میں ہمارے ادارے کو استعمال کیا گیا۔ اور ملک بھر میں پیٹرول کا بحران جاری ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کے بحران میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے اور ان کے لائسنس معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم بحران کی انکوائری رپورٹ میں 9 آئل کمپنیوں کو بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا، جنہوں نے پیٹرول موجود ہونے کے باوجود پیٹرول ذخیرہ کیا، جس سے قلت پیدا ہوئی۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اچھی خبر ہے کہ پرائم منسٹر نے پیٹرول کے بحران کے ذمہ داروں کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ کیا حکومت نے اس بات کا انتظام کر لیا، کیونکہ پیٹرول کا تعلق عام آدمی سے ہے، کہ اگر پیٹرولیم بحران میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے یا آئل کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیے جاتے ہیں اور وہ سپلائی کا کام روک دیتی ہیں، تو اس بات کا کیا بندوبست کر لیا گیا کہ ملک میں پیٹرول کا مزید بحران نہیں ہوگا؟ کیا حکومت کے پاس کوئی متبادل طریقہ کار موجود ہے کہ اگر ایسی کمپنیاں جنہوں نے آئل کا ذخیرہ کیا یا ان کی ذخیرہ اندوزی کی، ان کو آپ پکڑنا شروع کریں تو آپ پیٹرول کا بحران نہیں ہوگا؟ یعنی اگر آپ نے بغیر تیاری کے پکڑ دکڑ شروع کی اور پیٹرول کی سپلائی رک گئی تو پیٹرول تو بحران ختم ہونے کی بجائے نہیں بڑھے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جس طرح سرمایہ کاروں پر ڈنڈا چلایا گیا، بیوروکریسی کو ڈنڈے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے دیکھا اس میں بھی ناکامی ہوئی، تو اب پیٹرول کا بحران بھی ڈنڈے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پر میرے بہت سے کنسرن خدشات ہیں۔ تو مجھے خدشہ یہ کہ اس سے میس کریٹ ہوگا، بحران میں اضافہ ہوگا۔ ڈنڈے سے آپ نہ چینی کی قیمت کم کرا سکے ہیں، نہ آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، نہ ڈالر نیچے آیا ہے۔ تو ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اگر آپ حکم دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی اس کے اثرات یا اس کے آفٹر افیکٹ کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہے تو پھر نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ آئل کمپنیاں یا سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھایا جاتا اور بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جاتا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو ڈنڈا چلاتے وقت اس بات کو میک شور کر لینا چاہیے کہ اس سے عوام ہرگز متاثر نہ ہوں۔ انتظامیہ کو تو موقع مل جاتا ہے، اگر حکومت کوئی آرڈر دیتی ہے تو پولیس ہو یا انتظامیہ ہو، ان کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے کچھ مال بنا لیتے ہیں، یعنی انہیں لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے، لیکن عوام بیچارے رگڑے جاتے ہیں۔ تو میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ آپ بے شک لوگوں کو پکڑیں، کارروائی کریں، لیکن وہ جو اس کے ہوتے ہیں نا آفٹر افیکٹس، یا جو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگ متاثر نہ ہوں، اس کا انتظام ضرور کر کے رکھیں۔ اور اب کرونا کی بات کرتے ہیں۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں 2 ہفتوں کا مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔
کراچی میں سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کا نفاذ شہر کی 41 یوسیز کے مختلف ہاٹ سپاٹس پر ہوگا۔ ضلع کورنگی اور جنوبی کی 5 یوسیز میں، ضلع چرکی کی 17، غربی کی 6 یونین کونسل میں، ضلع ملیر کی 6، ضلع وسطی کی 2 یونین کونسل کے ہاٹ سپاٹس پر لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں یا مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ کریانہ اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، جبکہ لاک ڈاؤن والے علاقے میں ہر طرح کے صنعتی یونٹس بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہیں۔ حساس علاقوں میں ریسٹوران کی ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ رہائش پذیر افراد کے گھر کا ایک فرد شناختی کارڈ دکھا کر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے علاقے سے باہر جا سکے گا۔ اس کے علاوہ مریض کے ساتھ حساس علاقے سے ایک تیماردار کو جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ گھروں میں ہر طرح کی نجی محافل پر پابندی لگا دی گئی۔ راولپنڈی میں 22 علاقے ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جہاں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن 30 جون تک جاری رہے گا۔ راول ٹاؤن کی 7 یونین کونسل کے 15 علاقوں سمیت کینٹ کے 7 علاقے شامل ہیں۔ فیڈرل کیپٹل میں اسلام آباد I-8, 3, 4 اور I-10 1, 2 اور مرکز میں مکمل لاک ڈاؤن کا آج پہلا روز ہے۔ G9, 3 اور 4 میں پہلے سے لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ گوری ٹاؤن، لوہی بھیر، G7, 2 اور PWD کو لاک ڈاؤن کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گوری ٹاؤن سمیت 4 نئے ہاٹ سپاٹ کے لیے مجوزہ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ملتان کے 3 علاقوں میں کل رات 12 بجے سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، اور ان میں شاہ رکن عالم کالونی کے H اور D بلاک سمیت نیو ملتان کالونی کے V اور Y بلاک اور MDA چوک کے نزدیکی علاقے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کر سیل کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت مختلف علاقوں میں 13 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ 23 رہائشی علاقوں اور کاروباری مراکز میں 30 جون رات 9 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں، ملکہ مارکیٹوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا، جن میں جھال مارکیٹ، وارس پورہ، گول چوک، D ٹائپ کالونی اور منڈی کوارٹر شامل ہے۔ علامہ اقبال کالونی، رضا آباد، سمن آباد، غلام محمد آباد، منصور آباد میں بھی لاک ڈاؤن لگایا گیا، جبکہ تحصیل صدر میں ڈچ کوٹ، سدھارا، پینسرا، امین پور، بنگلہ کے رہائشی اور کاروباری مراکز سیل کیے گئے۔ تحصیل جڑاوالا میں سٹی، جڑاوالا، کھلڑیا والا اور مین بازار مکوانا میں، جبکہ تحصیل تاندلیا والا میں موبائل مارکیٹ اور ریل بازار 1 اور 2 میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ چک جمرہ میں مین بازار، تحصیل سمندری میں کچہری بازار، نہر بازار، چکی بازار اور مین بازار شامل ہیں، جبکہ لاہور کے کئی علاقوں میں یعنی 81 اسٹریٹ میں لاک ڈاؤن کو آج دوسرا روز ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے باعث 118 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 5358 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,60,118 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,100 ہو گئی ہے، اور پاکستان دنیا کے 13 ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پہ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 60,138، جبکہ سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794، اسلام آباد میں 9,637 کیس ہیں۔ سب سے زیادہ معادی پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں 1,202 لوگ کرونا کے باعث چل بسے ہیں۔ سندھ میں 916، خیبر پختونخوا میں 755، اسلام آباد میں 94، گلگت بلتستان میں 18، بلوچستان میں 93، آزاد کشمیر میں 15 افراد کرونا کے باعث جاں بحق ہو چکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس لبنہ سلیم پرویز کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے سیکرٹریز اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریڈر کرونا میں مبتلا ہے۔ اسسٹنٹ رجسٹرار سول برانچ حاجی شاہد اور عدالت عالیہ کے افسران سمیت 15 ملازمین میں کرونا وائرس پایا گیا ہے، جبکہ تفتان بارڈر کو وفاقی حکومت نے تجارت کے لیے 7 روز کے لیے کھول دیا گیا، یعنی تفتان بارڈر 1 ہفتے کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بارڈر کھلنے پر SOPs کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 84,06,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,51,384 ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔